آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا اور خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا اور ایک بے کس و غریب کا اعجاز دیکھیے ایک بے کس و غریب کا اعجاز دیکھیے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو نعرہ صلوات زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آلے زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آلے اور دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے اور عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے زنجیر ٹوٹ جائے گی نعرہ صلوات سلام کے چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائیں گے خدا کے واسطے دل تڑپتا ہے میرا شاہ خدا کے واسطے دل تڑپتا ہے میرا شاہ خدا کے واسطے زندگی میری ہے بس
لگے میری ہے بس آلے با کے اور در سے اسلامی مسلح پر بھی ہونا چاہیے در سے اسلامی مسلح پر بھی ہونا چاہیے مرحلہ آسان تھا ہر رہنما کے واسطے مرحلہ آسان تھا ہر رہنما کے واسطے اور ہے دعاؤں کا سبق یوں دو کتابیں بھر گئیں تھا یہ کار مصطفیٰ زین العبا کے واسطے تھا یہ کار مصطفیٰ زین العبا کے اور لے کے میٹی اپنے عاشق کی ردا میں ڈال دی لے کے میٹی اپنے عاشق کی ردا میں ڈال دی اب نہ ڈرنا مفلسی سے مرتضیٰ کے واسطے اب نہ ڈرنا مفلسی سے مرتضیٰ کے واسطے اور ہیرے موتی اور سونے سے وہ چادر بھر گئی ہیرے موتی اور سونے سے وہ چادر بھر گئی کیا کمی دولت کی حق کے رہنما کے واسطے کیا کمی دولت کے حق کے رہنما کے واسطے اور کون جیتا امیہ کے پسر ہم سے بتا کون جیتا امیہ کے پسر ہم سے بتا خون بھی طاہر رگوں میں ہو حیا کے واسطے خون بھی طاہر رگوں میں ہو حیا کے بطور خاص شعر سماعت فرمائیں گے اور کفر کے گھر میں عذاب یہ جیت ہے اسلام کی کفر کے گھر میں عذاب یہ جیت ہے اسلام کی سر جھکا تیرا علی کے دل ربا کے واسطے سر جھکا تیرا علی کے
اور لے کے دریا ہم نے پھر لوٹا دیا دریا دلی، لے کے دریا ہم نے پھر لوٹا دیا دریا دلی، خولی کا کب بنا ہے التجا کے واسطے، خولی کا کب بنا، مقطع بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات، التجا کے واسطے، اور آپ کو روتا ہوں میں، سوتے ہیں سب جب یا حسین، آپ کو روتا ہوں میں، سوتے ہیں سب جب یا حسین، کربلا بلواؤ تک وی کو خدا کے واسطے، کربلا بلواؤ تک وی کو خدا کے واسطے، دل تڑپتا ہے میرا، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، موسم پہ بھی بھاری ہے موسم حسین کا، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی۔ ایک نعرہ صلوات، عرش کو یوں آ رہی ہے تیغ ہے در چھوڑ کر، عرش کو یوں آ رہی ہے تیغ ہے در چھوڑ کر، جیسے بیٹی جا رہی ہو
बाप का घर छोड़ गए, जैसे बेटी जा रही हो बाप का घर छोड़ गए। सोच ले जो जा रहे हैं, जिक्र है दर छोड़ कर, हम भी जाएंगे जिना, मैं उनको बाहर छोड़ गए, हम भी जाएंगे जिना, मैं उनको बाहर छोड़ गए। मुस्तकिल रहती शबे हिजरत कहाँ होती सहर, गर अली उठते न पैगंबर का बिस्तर छोड़ गए, गर अली उठते न पैगंबर का बिस्तर छोड़ गए। देख कर दर का निशान क्यों चलते चलते रुक गया, शेख किस चक्कर में है, काबे का चक्कर छोड़ गए, शेख किस चक्कर में है, काबे का चक्कर छोड़ गए। बांध कर रुमाल ज़हरा हुर जो पहुंचा खुद में, उठ गए ताज़ीम में, मसनद पाया बर छोड़ गए, उठ गए ताज़ीम में, मसनद पाया बर छोड़ गए। ये है मातम के खिलाफ उंगली उठाने की सजा, हाथ काटा जाएगा पहले तेरा सर छोड़ कर, हाथ काटा जाएगा पहले तेरा सर छोड़ कर। अजीजों आने वाले हैं यहाँ मौला अली, जल्द जाओ जल्दी से मुझे तुरबत के अंदर छोड़ कर, जाओ जल्दी से मुझे तुरबत के अंदर छोड़ कर। अर्श को यूं आ रही सूरह फ़ातिहा। दुनिया से आज आबिदे
بیمار چل بس دنیا سے آج عابد بیمار چل بس اہل حرم کے مونسو غم خوار چل بس بیچاروں بے کسوں کے مددگار چل بس مظلوم کربلا کے آزادار چل بس مظلوم کربلا کے آزادار چل بس پانی وضو کا لیتے تھے اور روتے جاتے تھے پیاسوں کو یاد کر کے وہ آنسو بہاتے تھے پیاسوں کو یاد کر کے وہ آنسو بہاتے تھے بھولے نہیں کبھی علی اصغر کی پیاس کو بھولے نہیں کبھی علی اکبر کے پیاس کو بھولے نہ اپنی ننھی سے خواہر کی پیاس کو بھولے نہیں وہ زینب مزتر کی پیاس کو بھولے نہیں وہ زینب مزدر کے پیاس کو رہتا تھا صدمہ ہر گھڑی سرور کی پیاس کا لے کر گئے ہیں خاطر کے پیاس کو لے کر گئے ہیں خاطر کے پیاس کا وہ شام شام کہتے تھے اور روتے تھے بھولے نہیں وہ اپنی پھوپھی جا کا سر کھلا رو کر بیاں یہ کرتے تھے آنسو بہا اولاد مصطفیٰ پہ ستم ڈھائے بے خطا اولاد مصطفیٰ پہ ستم ڈھائے بے خطا بازار آئینوں سے سجاتے تھے عاشقیاں سر ننگے بیویوں کو پھراتے تھے سر ننگے بیویوں کو پھراتے تھے دیکھا ہے لاشا باپ کا بے گور و بے ماں بہنیں سر کھولے تھی باندھی ہاتھوں میں قیدی بنے تھے پاؤں کے چھالوں میں تھے دیکھا ہے لٹتا فاطمہ زہرا کا سب دیکھا ہے لٹتا فاطمہ زہرا کا سب عابد تو دل پہ داغ 72 کا لے گئے باقر کو داغ اپنے جدائی کا دے گئے باقر کو داغ اپنے جدائی کا دے گئے صدمے اٹھا کے دل پہ یہ سجاد جاتے ہیں پہلے حرم کھڑے ہوئے آنسو بہاتے ہیں ہاں یہ سکون ہے پرس کو
سب لوگ آتے ہیں باقر کو آ کے اپنے گلے سے لگاتے ہیں باقر کو آ کے اپنے گلے سے لگاتے ہیں باقر پکارے چین سے بابا تو سو گئے ہم بے کسویت زمانے میں ہو ہم بے کسویت زمانے میں ہو گئے یہ داغ دل پہ کیسے اٹھاؤں گا بابا جان اہل حرم کو کیسے مناؤں گا بابا جان میں زخم دل کے کس کو دکھاؤں گا بابا جان آپ کیسے چین میں پاؤں گا بابا جان آپ کیسے چین میں پاؤں گا بابا جان باقر نے داغ دل پہ 72 اٹھائے ہیں بابا تمہارے ساتھ میں در بکھائے بابا تمہارے ساتھ میں در بکھائے دنیا سے آج عابد نعرہ سلامات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات الله
عزیزان محترم، بزرگان عزیز اور برادران ایمانی، پروردگار عالم اپنی مشہور و معروف کتاب یعنی قرآن کریم میں اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کیے جائیے یہاں تک کہ روح قفس نوری سے پرواز کر جائے۔ یہ مختصر سی آیت اور اس کا نہایت مختصر سا ترجمہ، چونکہ مجلس شہادت امام زین العابدین ہے، لہذا میں نے مناسب جانا کہ اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا جائے۔ پہلا سابقہ ہے، دھولی کی سرزمین پر آنا تو بہت ہوا ہے، لیکن مجلس کو خطاب کرنے کے لیے یہ پہلی ہی مرتبہ ہے۔ یہاں اچھا خاصا عزاداری کا ماحول ہے اور بڑی شہرت ہے دور دور تک۔ میرے استاد مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ نے یہاں 15 16 17 سال تک یہی امام بارگاہ محل میں اور عاقل صاحب کے یہاں خطاب کیا ہے، ان سے یہاں کی تعریفیں سننے کو ملا کرتی تھی۔ بہرحال زیادہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صاحبان عقل و شعور میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ عبادت سے مخصوص ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ اے میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کیے جائیے یہاں تک کہ روح قفس نوری سے پرواز کر جائے۔ دیکھیں کبھی کبھی خطاب خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، جس طرح سے اس آیہ کریمہ میں بھی ہے۔ خطاب رسول سے ہو رہا ہے لیکن حکم ہم سب کو بھی دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رسول پہ واجب ہے کہ وہ مرتے دم تک عبادت پروردگار سے منہ نہ موڑیں، اسی طرح سے ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی مرتے دم تک عبادت الہی سے منہ نہ موڑیں۔ چونکہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے ادھر سے جو میسج ملے، ادھر سے جو پیغام ملے وہ ہم تک پہنچائیں۔ رسول کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ ہے، ادھر سے میسج لے، ادھر سے پیغام لے اور یہاں تک پہنچائے۔ لہذا جب ہم سب شامل ہیں اس آیہ کریمہ میں تو پھر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، چونکہ رسول سے خطاب ہے لہذا رسول پہ واجب ہے کہ وہ مرتے دم تک عبادت کرتے رہے، لہذا ہم سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حکم اس کے اندر عام ہے، جس طرح سے رسول پہ واجب ہے اسی طرح سے ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی عبادت پروردگار سے مرتے دم تک منہ نہ موڑیں۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ بدرجہ اولا رسول پہ ہم سے زیادہ واجب ہے کہ وہ مرتے دم تک عبادت سے منہ نہ موڑیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہم پر جو فرض قرار دیا ہے وہ مرتے دم تک کی عبادت کو فرض قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مرتے دم کی جو کیفیت ہوتی ہے کیا وہ اس قابل ہوتی ہے کہ انسان سجدہ کر سکے، یا انسان نماز پڑھ سکے، یا انسان رکوع کر سکے، یا انسان حج پہ جا سکے؟ جسے حالت احتضار کہتے ہیں وہ اس قابل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن حکم پروردگار ہے کہ خبردار دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے۔ توجہ کیجیے گا، مختصر سی تمہید ہے، آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تو جو مرتے دم کی جو کیفیت ہے وہ اس قابل تو ہوتی نہیں کہ انسان نماز پڑھ سکے، انسان روزہ رکھ سکے، انسان حج پہ جا سکے، انسان یا کوئی دوسری عبادت کر سکے۔ انسان کشمکش موت و حیات میں مبتلا ہے،
اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو توڑا نہیں سکتا. ایسے میں حکم پروردگار ہے کہ خبردار دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے. اور چونکہ رسول کی ذمہ داریاں ہم سے زیادہ ہیں لہذا رسول پہ ہم سے زیادہ واجب کہ وہ مرتے دم تک عبادت سے منہ نہ موڑیں. توجہ کیجیے گا. اور جو کسی کا حالت احتضار کا مشاہدہ رکھتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالت کیا ہوتی ہے اس وقت. کوئی بیچارہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے, کسی نے مکھیاں اڑا دی تو اڑ گئی. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا بیچارہ, ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے, پیر ہیں لیکن پیروں میں جنبش نہیں ہے, زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا, کان ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. یہ ساری باتیں ہیں نہیں ہیں حالت احتضار میں. اور کتنے کمال کی آیت رکھی پروردگار عالم نے قرآن کریم میں. توجہ کیجیے گا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا. توجہ کیجیے گا. اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہا ہے, انسان کے زبان ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے, انسان کے کان ہیں لیکن سن نہیں پا رہا ہے. لیکن ایسے عالم میں پروردگار کا حکم ہے کہ دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے. یہ سارے حواس ہیں لیکن حواس باختہ ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے, وہاں سے رابطہ جڑ چکا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. واللہ خلقکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم, اور اللہ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے بہت سو کو اللہ پلٹا دے گا عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. بے نتیجہ تو اس آیت میں ہے, اگر آپ نتیجے کو لے تو بات کو طول ہی نہیں دیتا. پھر سے سنیے آیت کو. واللہ خلقکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم, اور اللہ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دے گا عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. اللہ نے یہ کیا کہہ دیا؟ پلٹا دے گا, یعنی بڑھاپے کو اللہ نے عمر کا ذلیل ترین حصہ کہا. ہوتا کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں آیا, بچپنا گزرا, لڑکپن میں آیا, لڑکپن سے جوانی میں آیا, جوانی سے بڑھاپے میں آیا. اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آ رہا ہی نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا پلٹا دے گا. صاحبان عقل و شعور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ سوال ہے نا, آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ یہی تو کہیں گے مجلس میں ہم آئے ہیں, پلٹ کر تو ہمیں گھر جانا ہے. بھئی اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ لے جاتا ہے عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف, مگر یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ پلٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے جیسی کیفیت پہلے تھی ویسی کیفیت بعد میں ہونے والی ہے. نہیں اس طرح سمجھنے سے ہی پڑھ جائے گی بھائی. جیسی کیفیت پہلے تھی ویسی کیفیت پلٹ کے بعد میں آنے والی ہے. اب ذرا تجزیہ کیجئے, انسان دنیا میں آیا, آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں, کان ہے یا نہیں ہے, ہاتھ ہے یا نہیں ہے, پیر ہے یا نہیں ہے, زبان بھی ہے لیکن زبان ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے, ہاتھ ہے لیکن کوئی چیز تھم نہیں رہی ہے, پیر ہے لیکن کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے, آنکھیں ہیں لیکن ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہے. توجہ کریں. اب یہ لڑکپن جوانی میں تبدیل ہوا, جوانی سے بڑھاپے میں آیا. اب بڑھاپے کا تجزیہ کیجئے, آنکھیں ہیں لیکن موٹے لینس کا چشمہ لگ گیا, کان ہے لیکن جو سنائی نہیں دیتا, انتہائی بڑھاپے میں زبان ہے لیکن بول نہیں پاتا, پیر ہے لیکن ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پاتا. کتنے کمال کی آیت رکھی پروردگار نے. اللہ پلٹا دے گا عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے جیسی کیفیت پہلے تھی ویسی ہی کیفیت پلٹ کے بعد میں آنے والی ہے. یعنی جیسا بچپنا ویسا بڑھاپا. اگر بچپنا کمزور ہے تو بڑھاپا بھی کمزور ہے. اگر کوئی گہوارے میں کلے ازدر کو چیرے گا تو بڑے ہو کے خیبر توڑے گا. صلوات پڑھے بر محمد. ایک حیدری صلوات پڑھنا بر محمد والے محمد. آنکھیں ہیں
لیکن دیکھ نہیں پا رہا بیچارہ. ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں میں راشا آ گیا, پیر ہیں لیکن بغیر رسے کے چل نہیں پا رہا ہے. سب پورا خاندان کھڑا ہوا ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں. کوئی ماموں کہہ کے پکار رہا ہے, کوئی چچا کہہ کے پکار رہا ہے, کوئی دادا کہہ کے پکار رہا ہے. زندگی میں جب ایک آواز پہ آنکھ کھول دیا کرتے تھے اب کیا ہو گیا. لیکن ایسے عالم میں بھی حکم پروردگار کہ خبردار دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے. اور چونکہ نبی کی ذمہ داریاں ہم سے زیادہ ہیں لہٰذا نبی پہ ہم سے زیادہ واجب کہ وہ ان کا دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے. میں کہوں گا پروردگار کہیں تو تکلیفیں مال طاق تو نہیں دے رہا ہے اپنے بندوں کو. ایسی تکلیف تو عائد نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت تیرے بندوں میں نہ ہو. اور جب نہیں پروردگار آواز دے, ہم تو وہی تکلیف دیتے ہیں کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے بندوں میں ہوتی ہے. ہم ایسی کوئی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی قوت سے باہر ہو. اور چونکہ ہم پہ بھی واجب ہے اور رسول پہ بھی واجب ہے, اب لہٰذا میں نے تاریخ کے جھروکے سے جھانک کے دیکھا کہ رسول نے کس طرح سے عبادت کی. جب رسول اسلام پہ حالت احتضار طاری ہوئی لہٰذا رسول نے ارشاد فرمایا ادعو حبیبی, میرے دوست کو بلاؤ, میرے دوست کو بلاؤ. اب وہاں چونکہ سب بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا میرے ابا کو بلایا ہے. دیکھیے گا جا کے تاریخ میں یہ ملتا, میرے ابا کو بلایا. ابا کو بلایا گیا, رسول اسلام نے چہرہ دیکھا, چہرے کو موڑ لیا, کہا کہ نہیں تمہارے ابا کو نہیں بلایا بلکہ میرے بھائی کو بلایا. اب بھائی کو بلایا گیا, رسول اسلام نے بھائی کو دیکھا, چہرے کو موڑ لیا. اب رسول اسلام نے الفاظ کو بدلا, میں وہ پڑھتا ہوں آپ محسوس ہو جائیں. الفاظ کو بدلا, فرمایا ادعو حبیبی علی, بھائی میں نے ان کو نہیں بلایا ہے بلکہ میرے بھائی علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا, علی کے چہرے کو دیکھا, رسول نے مسکرا دیا, علی آ جاؤ, ادنو منی, آؤ میرے قریب آ جاؤ, آؤ قریب آ جاؤ, ادنو منی. یہی الفاظ ملتے ہیں تاریخ میں, ادنو منی, ادنو منی. بھائی یہ لہجہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے. اللہ نے جو شب معراج رسول سے استعمال کیا تھا آج رسول نے علی کے لیے استعمال کر لیا. ایک حیدری صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ادنو منی, آؤ میرے قریب آ جاؤ, آؤ میرے قریب آ جاؤ. علی قریب آ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ کیا حکم ہے. کہا کہ حکم کچھ نہیں ہے, تم میرے سرہانے بیٹھ جاؤ. علی سرہانے بیٹھ گئے, پھر دستے دب جوڑے, یا نبی اللہ اب کیا حکم ہے. بھائی پورے انہماک سے سنیے گا, اگر ایک لفظ بھی نکلا تو بات ذہن سے نکل جائے گی. میرے سرانے بیٹھ جاؤ اور میرے سر کو اپنی آغوش میں لے لو. علی نے نبی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا. اب مجھے انصاف سے بتائیے نبی کا سر کہاں ہے؟ علی کی آغوش میں. توجہ کریں, علی کا چہرہ کہاں ہے؟ نبی کے سامنے. علی کا سر, نبی کا سر علی کی آغوش میں, علی کا چہرہ نبی کے سامنے. رسول اسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ دم نکلتا رہا عبادت ہوتی رہی. دم نکلتا رہا عبادت ہوتی رہی. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی تو عبادت ہو گئی, اور جب ہم بھی شامل ہیں اس آیت میں تو ہم کیسے عبادت کریں؟ کہا کہ ہم نے تمہاری عبادتوں کا انتظام کر تو دیا ہے, علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا, عبادت ہوتی رہے گی. میں کہوں گا یا رسول اللہ علی آپ کے سامنے موجود تھے, آپ نے علی کا چہرہ دیکھ لیا, آج تو علی ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ذرا غور کریں, چونکہ موالیان حیدر کرار میرے سامنے تشریف فرمائیں, صاحبان عقل و شعور میرے سامنے تشریف فرمائیں. جملہ کہے آگے نہیں بڑھوں گا. دنیا والے پہچانے نبی کو علی سے کتنا گہرا ربط ہے. نہیں ایسے جملہ نہیں دوں گا بھائی, جاگ کے سنیے گا. نبی کو علی سے کتنا گہرا ربط ہے, علی کو نبی سے کتنا گہرا ربط ہے. علی نے آنکھیں کھولی تھی تو نبی کی گود میں, نبی نے آنکھوں کو بند کیا تو علی کی گود.
علی نے آنکھوں کو کھولا تھا تو نبی کی گود میں، نبی نے آنکھوں کو بند کیا تو علی کی گود میں۔ توجہ کریں، یا نبی اللہ آپ کی تو عبادت ہو گئی، ہم کیسے عبادت کریں؟ اور جب ہم بھی شامل ہیں اس آیت میں تو ہم پہ بھی تو واجب ہے کہ ہم مرتے دم تک عبادت پروردگار سے منہ نہ موڑیں۔ کہا کہ ہم نے تمہاری عبادتوں کا انتظام کر تو دیا ہے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، عبادت ہوتی رہے گی۔ ہمیں معلوم ہے تم اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتے جیسے صحت یابی کے عالم میں کیا کرتے تھے، اس طرح سے رکوع نہیں کر سکتے، اس طرح سے سجدہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے قیام نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم نے تمہاری عبادتوں کا انتظام کر تو دیا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ علی آپ کے سامنے تھا، آپ نے علی کو دیکھ لیا، آج علی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، میرے مولا نے ارشاد فرمایا حارث حمدانی سے، اے حارث حمدانی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں مرتا جس کے قریب ہم نہ جاتے ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں مرتا جس کے قریب ہم نہ جاتے ہوں۔ دوسرا جملہ تو غضب کا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں مرتا جس کے قریب ہم نہ جاتے ہو، مگر فرق یہ ہے جب کوئی غیر مرتا ہے تو سرانے کھڑے ہوتے، جب کوئی اپنا مرتا ہے تو سامنے کھڑے ہوتے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا، ایک رسول اسلام کے گھر کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، روایت ہے، حدیث تو نہیں، روایت میں ملتا ہے کہ خلیفہ اول رسول اسلام کے گھر میں تشریف فرما تھے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اسلام بھی تشریف فرما تھے۔ خلافت مآب مولا کائنات کے چہرے کو بغیر پلک جھپکائے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ اور ادھر بیٹی نے دیکھا کہ ابا علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، کہا کہ ابا حضور آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے نہیں سنا، میں نے رسول سے سنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فقط علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اسلام سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے زیر لب۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو رسول اسلام سن رہے تھے۔ اچھا، اب رسول اسلام نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ دیکھو میں نے چہرے کو ہی دیکھنا عبادت نہیں بتایا، میں نے ذکر کرنا ہی عبادت نہیں بتایا، بلکہ علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پر محمد اچھا، عبادت کیوں؟ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک علی کا چہرہ، ایک کلام پاک اور ایک خانہ کعبہ، ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کس لیے عبادت ہے؟ ان پر اللہ کی جانب سے مسلسل نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ کی جانب سے مسلسل نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کعبے پر اللہ کے نور کی بارش ہوئی تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن پہ نور کی بارش ہوئی تو کلام اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پہ نور کی بارش ہوئی تو وجہ اللہ ہو گیا۔ صلوات پر محمد۔ تو مرتے دم تک ہمیں عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے بہترین افضل ترین عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز ہے نا۔ نماز کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو کسی بھی عمل کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں۔ آپ نے حدیث سنی، توجہ کیجئے گا، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ ان قبلت، اگر قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں نماز تکیہ کیے ہوئے ہے، اگر وہ ہے تو نماز قابل قبول ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو لے کر چلتا ہوں حج آخر کی طرف۔ رسول اسلام جب حج کر کے پلٹ رہے تھے، اللہ نے کہا کہ سب کو روکو، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے
ان کا انتظار کرو. اب کس طرح سے انتظار ہوا؟ جناب بلال سے کہا جاؤ انہیں خیر عمل کی دعوت دو, انہیں خیر عمل کی دعوت دو. جناب بلال نے 2 مرتبہ نعرہ لگایا, حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. اب پتہ چلا آپ کو خیر عمل سے چڑ کیوں ہو جاتی ہے. جہاں خیر عمل کا نعرہ لگایا جاتا ہے لوگوں کو غدیر یاد آنے لگتا ہے. صلوات و دے محمد حیا علی خیر العمل. لوگ پیچھے بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب تمام مسلمان ایک نقطہ اتحاد پہ جمع ہو گئے, اب رسول اسلام نے وہ حکم پہنچایا, علی کو مولا بنایا. جو موضوع میں ہے اس کو بات کو بیان کروں گا. جب مولا بنا چکے ایک خیمہ لگایا اور علی کو وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ سب مسلمان علی کو مبارکباد پیش کریں. سب نے مبارکباد پیش کی اور الفاظ بھی ملتے ہیں تاریخ میں, بخل لگا بخن ابن ابی طالب اصبحتا مولایا وہ مولا کل مومن مومنہ. اے ابو طالب کے بیٹے تم کو مبارک ہو, مبارک ہو, تم میرے مولا ہو گئے اور تمام مومنین مومنات کے مولا ہو گئے. جب مبارکبادی کا سلسلہ رکا تو حارث ابن نعمان فہری آیا رسول اسلام کے خیمے کے قریب اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا بھی دل نہ بھرا تھا, بھئی آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھ لی. توجہ کیجئے گا, وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا, اس حدیث کو ذہن کے ایک کونے میں رکھیے گا. اگر نماز قبول ہو گئی تو اس نے کہا آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھ لی. آپ نے روزے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھ لیا. آپ نے حج کا حکم دیا, ابھی کر کے آ رہے ہیں. آپ نے جہاد کا حکم دیا, ہم نے جہاد کر لیا. ابھی بھی آپ کا دل نہ بھرا. کیا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا؟ ہمیں یہ بتائیے آپ نے علی کو مولا اپنی جانب سے بنایا یا اللہ کی جانب سے بنایا؟ رسول اسلام نے جواب دیا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے علی کو اسی کے حکم سے مولا بنایا ہے. جیسے ہی سنا یہ بڑبڑاتا ہوا چلا, بڑبڑاتا ہوا چلا. اب سمجھے منافقین کی تو عادت ہی یہ ہے, سامنے تو کچھ کہہ نہیں پاتے, پیٹ پیچھے سے بڑبڑائے جاتے ہیں. بڑبڑاتا ہوا چلا اور وہ الفاظ تاریخ نے سن لیے. کیا کہہ رہا تھا؟ اگر آپ نے علی کو اپنی جانب سے مولا بنایا تو معاذ اللہ آپ کا عذاب نازل ہو, اور اگر اللہ کی جانب سے بنایا تو مجھ پر عذاب نازل ہو. ابھی یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا, آسمان سے پتھر آیا اور حارث کا کام تمام ہو گیا. توجہ کریں, حارث کا کام تمام ہو گیا. بھئی حارث کی تقریر کیا بتا رہی تھی؟ حارث نمازی تھا, حارث روزے دار تھا, حارث حاجی تھا, حارث جہاد کرنے والا تھا, حارث عبادت گزار تھا, لیکن نہ نماز بچا سکی, نہ روزہ بچا سکا, نہ حج بچا سکا, نہ جہاد بچا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہ مانا جسے اللہ نے منوایا تھا. یعنی تمام عبادتوں کی جان ہے نماز, نماز کی جان ہے ولایت حیدر کرار. صلوات و دے بر محمد وآل. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات. وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا, اور اگر نماز قبول ہوگی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے. ایک فارسی کا شعر بھی ہے, روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود. روز محشر جب ہوگا تو سب سے پہلا سوال ہی اس کا ہوگا. لوگ اپنے نمازی ہونے کا غرور ہو جاتا ہے, روزے دار ہونے کا غرور ہو جاتا, حاجی ہونے کا غرور ہو جاتا. جو حج کر کے آتے ہیں ان کو آپ حاجی نہ کہیے, ذرا ایسے گھور کے دیکھیں گے کہ جیسے ان کے گھر سے کچھ چرا لیا ہے. تو دل میں خواہش تڑپ ہونا کہ ہمیں حاجی صاحب کہا جائے, اس کا مطلب یہ حج وج ان کا ہوا نہیں ہے. ہاں, یہ حاجی بن کے نہیں آئے بلکہ پاجی بن کے آئے ہیں. صلوات و دے بر محمد وآل محمد. اس لیے رسول اسلام نے فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد, بہترین نیکی نیکی کا چھپا کے انجام دینا ہے. بہترین نیکی نیکی کا چھپا کے انجام دینا. تو تمام عبادتوں کی جان نماز.
اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدہ چھوڑ دیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، یعنی روح نماز ہو گیا سجدہ۔ سجدے کی تعریف کیا ہے؟ کسی سے ہی معلوم کیجئے، جتنے بھی فرقے ہیں عالم اسلام کے 72 73 جتنے بھی فرقے ہیں، قادیانیوں سے معلوم کیجئے، دیوبندی سے معلوم کیجئے، وہابیوں سے معلوم کیجئے، بریلویوں سے معلوم کیجئے، بہائیوں سے معلوم کیجئے، آغا خانیوں سے معلوم کیجئے، جتنے فرقے ہیں بھئی سجدے کی تعریف کیا؟ وہ یہی کہے گا وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا خاک پر رکھ دینے کا نام ہے سجدہ۔ یہ جو قضیہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، تمام فرقوں میں یکساں پایا جاتا ہے، سب کے یہاں تعریف یہی پائی جاتی ہے سجدے کی، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا خاک پر رکھ دینے کا نام ہے سجدہ۔ آپ توجہ نہ دیں گے تو اسی بات کی تکرار کرتا رہوں گا، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا خاک پر رکھ دینے کا نام ہے سجدہ۔ مجھے بتائیے وہ کون سے سجدے جنہیں معراج مل رہی ہے؟ جنہیں معراج مل رہی ہے بھائی، یعنی سجدے کی اصلی معراج یہ ہے کہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، پیشانی خاک پر رکھ دی جائے۔ کون سے سجدے جنہیں معراج مل رہی ہے؟ آیا وہ سجدے جو مصلی پہ ہو رہے ہیں، دریوں پہ ہو رہے ہیں، قالینوں پہ ہو رہے ہیں، چٹائیوں پہ ہو رہے ہیں، یا وہ سجدے جو خاک شفا پہ ہو رہے ہیں؟ صلوات و زیبر محمد و آل محمد۔ لوگوں کو جو ہے خاک شفا کی عظمت نہیں معلوم، لوگ توہین کر دیتے۔ میں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، مجھ سے پوچھے کہ آپ شیعہ ہیں؟ میں کہا جی الحمدللہ شیعہ ہوں۔ کہا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں کیا سوال کرنا ہے؟ میں سوچا نہ جانے کہاں کا سوال لایا ہوگا بھائی، سوال کرنا ہے۔ دیکھیے امام صادق نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھا کریں جب کسی معصوم پر۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا چاہنے والا ہماری محبت میں زبان کھولتا ہے تو ذہن ہمارا کام کرتا ہے، زبان اس کی چلتی ہے نا؟ میں کہا پوچھئے سوال۔ کہا کہ ہم نے سنا آپ خاک شفا کا سجدہ کرتے۔ میں کہا سوال تو لے کر آیا۔ میں نے کراس سوال کر لیا، میں نے کہا بھائی ہم نے بھی سنا آپ قالین کا سجدہ کرتے ہیں، مصلی کا سجدہ کرتے ہیں، دری کا سجدہ کرتے ہیں، چٹائی کا سجدہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو قالین پر سجدہ کرتے ہیں، مصلی پر سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی طرح سے کہا سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات و زیبر محمد و آل محمد۔ تو یہ جھگڑا جو ہوا ہے کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ جو سب سے پہلا جھگڑا ہوا خاک ہی کو بیس بنایا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پیکر آدم کا تصفیہ کر لوں اور اپنی روح کو داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے اعلان کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو کیا سب سجدے میں گر گئے؟ نہیں، سب سجدے میں گرے، مگر شیطان سجدے میں نہیں گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں خاک سے بنایا ہے، لہذا وجہ اختلاف خاک کو قرار دیا۔ انہیں خاک سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہوتی ہے، خاک مفضول ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کا سجدہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو شیطان ہو گیا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، تجھ پر قیامت تک لعنتیں ہوں گی، نکل جا میری بارگاہ سے۔ یعنی پہلے سجدے خاکی کے منکر کو نگاہ قرآن میں شیطان کہا جاتا ہے۔ جملے پہ توجہ نہ دی۔ پہلے سجدے خاکی کے منکر کو شیطان کہا جاتا ہے۔ بھئی جو خاک محض کے سجدے سے انکار کر دے اسے تو قرآن شیطان کہے، اگر کوئی خاک شفا کے سجدے سے انکار کر دے۔ صلوات و زیبر محمد و آل محمد۔ ایک آتا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا نہیں مٹی سے بنایا، لہذا میں نہیں جھکوں گا۔ شیطان نے دیکھا یہ ہمارے سامنے کی پیداوار اتنے بعظمت ہو گئے کہ لاکھوں کروڑوں لاتعداد ملائکہ کی جبینوں کو جھکوا دیا۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمارا بھی کوئی سجدہ کرا دیتا، ہم نے تو اتنی عبادت کی ہے، ہم نے تو اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنے سجدے کیے، اتنے قیام کیے،
بھئی شیطان کون تھا؟ یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، یہ قوم اجنہ سے تھا۔ اس قدر عبادت کی کہ اللہ نے زمین سے اٹھا کے صف ملائکہ میں اس کو شامل کر لیا۔ مگر اسماعیل میٹھی کیا فرماتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمارا بھی سجدہ کرا دیتا۔ یہ وجہ کیا؟ یعنی معرفت کا نہ ہونا، عرفان کا نہ ہونا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ حکم پروردگار کو ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے آدم کو سجدہ ہوا کیوں تھا؟ کس لیے لاتعداد ملائکہ کی زمینوں کو جھکوا دیا؟ میں نے تو جو ہے دیکھا، قرآن میں دیکھا، تفسیر میں دیکھا، مجھے ایک وجہ نظر آئی۔ آدم کو اللہ سے ایک نسبت ہو گئی تھی، آدم کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہہ دیا تھا۔ توجہ کریں، وَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح کو داخل کر دوں، لیکن جب تک سجدہ نہیں ہوا، جب تک روح داخل نہ ہو گئی، میں کہوں گا پروردگار پتلا تو تیار ہو گیا، سجدہ کرا دے۔ کہا کہ نہیں ابھی سجدہ نہیں کراؤں گا، اگر ابھی سجدے کا حکم دے دیا تو بت پرستی لازم آ جائے گی، مجھے بت پرستی نہیں کرانی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ قرآن اہل بیت کے فضائل پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک آیت بیان کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پہ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا۔ بھائی خانہ کعبہ کی طرف بھی سجدہ ہوگا۔ کب بنایا؟ جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے۔ میں کہوں گا پروردگار سجدہ کرا دے، کعبہ تو بن گیا۔ کہا کہ نہیں ابھی سجدہ نہیں کراؤں گا، اگر ابھی سجدہ کرا دیا تو بت کا سجدہ ہو جائے گا۔ ادھر بھی سجدہ رکا ہوا ہے، ادھر بھی سجدہ رکا ہوا ہے، نہ ادھر سجدہ کرایا نہ ادھر سجدہ کرایا۔ کہا کہ سجدہ کرا دے، کہا کہ جب تک روح داخل نہ ہو جائے سجدہ نہیں کراؤں گا۔ میں نے کہا اچھا پروردگار جب تک روح داخل نہ ہو جائے تو کعبہ تو بن گیا، وہاں سجدہ کرا دے۔ کہا کہ سجدہ کراؤں گا، پہلے روح کعبہ کو آنے دو۔ صلوات دے بر محمد وآل، روح کعبہ کو آنے دو۔ تو آدم کو اللہ سے ایک نسبت ہو گئی تھی تو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ ایک نسبت کی بنیاد پر میں کہوں گا پروردگار جب ایک نسبت کی بنیاد پر لا تعداد سجدے ہو سکتے ہیں تو جن کے یہاں ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہوں توجہ کریں گے۔ بھئی آدم کو ایک نسبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسی دنیا میں ایسے ایسے افراد دیکھے جن کو تجھ سے ایک نسبت نہیں بلکہ ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ کو تو نے اپنا ہاتھ کہا ہے، ان کی زبان کو تو نے اپنی زبان کہا ہے، ان کی آنکھوں کو تو نے اپنی آنکھیں کہا ہے، یعنی ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کی آنکھ عین اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ یہاں تو بہت ساری نسبتیں پائی جاتی ہیں، لہذا لا تعداد سجدے نہیں، کم سے کم ایک سجدہ کرا دے۔ کہا کہ نہیں ان کا سجدہ نہیں کراؤں گا۔ دیکھتے نہیں ہو ان کا سجدہ نہیں کرایا تو لوگوں نے علی کو خدا مان بیٹھے، لوگ علی کو خدا مان بیٹھے۔ اگر ان کے سجدے کا حکم دے دیتا تو ارتقاء علی کا کیا عالم ہوتا تم کیا جانو۔ میں کہوں گا اچھا پروردگار سجدہ نہیں کراتا تو کوئی نہ کوئی انعام تو دے دے۔ بھئی انصاف کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جہاں ایک نسبت کی بنیاد پر لا تعداد سجدے ہو سکتے ہیں تو جہاں لا تعداد نسبتیں پائی جاتی ہوں تو کم سے کم انعام تو ہونا چاہیے۔ کہا کہ ہاں انعام ضرور دیں گے۔ میں نے کیا انعام دے گا؟ کہا کہ ان کی محبت کو واجب کر دیں گے۔ توجہ نہ دی آپ نے؟ ہم ان کی محبت کو واجب کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا محبت اور ہے سجدہ اور ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دیکھیں سر جھکانے کا نام ہے سجدہ، دل کے جھکانے کا نام ہے محبت۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سر کے جھکانے کا نام ہے سجدہ، دل کے جھکانے کا نام ہے محبت۔ سروں کو زبردستی جھکوایا جا سکتا ہے، دلوں کو زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا۔ جب یہاں تک سن لیا تو جملہ سنیے، سروں کو زبردستی جھکوایا جا سکتا ہے، دلوں کو زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا۔ سروں پہ حکومت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، دلوں پہ حکومت ہوتی ہے کردار کے ذریعے۔
بر محمد وآل محمد۔ یا سروں پہ حکومت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، دلوں پہ حکومت ہوتی ہے کردار کے ذریعے، لہذا ان کی حکومت دلوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے امام تھے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدین۔ ایک تو آیت یہ، اور دوسری آیت میں سورہ سجدہ میں تھوڑا سا لفظوں کو بدل کے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ یہ لوگ، ہم نے لوگوں میں کچھ لوگوں کو امام قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور وقت پڑھنے پہ صبر کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں میں کچھ لوگوں کو امام قرار دیا اور ان کی طرف ہم نے وحی کی، کہے کہ فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، نیک کام انجام دیتے رہیں اور نمازوں کو قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہی تھے۔ توجہ کریں، یعنی اماموں کو کہا گیا عابدین، وَكَانُوا لَنَا عابدین۔ فضیلت کا جملہ سنیے گا، وَكَانُوا لَنَا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اب تمام ائمہ میں اور امام سجاد میں یہی تو امتیاز ہے، تمام امام عابدین، امام سجاد زین العابدین۔ صلوات دے بر محمد وآل محمد۔ اچھا، چونکہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں لہٰذا یہ اچھے امام ہیں۔ ایسا نہیں کہ پروردگار نے اچھے امام بتائے ہوں اور آگے بڑھ گیا ہو، بلکہ برے اماموں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا بھائی، کہ ایک طرف تو پروردگار کہتا ہے کہ بہت اچھے امام، ایک طرف کہہ رہا برے امام، ہم پہچانے کیسے؟ پروردگار کوئی واضح نشانی بتا دے کہ کون اچھا امام کون برا امام۔ کہا کہ ہم نے آیت میں بتا تو دیا ہے، جو ہمارے امر سے ہدایت کرے وہ اچھا امام ہے، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے وہ برا امام ہے۔ میں نے کہا پروردگار ہم پہچانے کیسے؟ کہا کہ ہم نے قرآن میں نشانی نازل کی ہے، اگر دیکھنا یہ ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھو، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اگر دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ برا امام کون ہے تو دیکھو کس کے پیچھے لعنت لگی ہوئی ہے، جس کے پیچھے لعنت لگی ہے وہی برا امام ہے۔ صلوات دیں بر محمد وآل محمد۔ توجہ کریں، چونکہ ایک امام کی شہادت کے سلسلے سے مجلس، لہذا تمام امام عابدین، امام سجاد زین العابدین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت کی تفسیر نہ ہوتی اگر امام حسین زیر خنجر سجدہ ادا نہ کرتے، امام سجاد جلتی ریت پہ سجدہ نہ کرتے، جلتی راک پہ سجدہ نہ کرتے۔ اہل بیت اطہار نے تو قرآن کی تفسیر کی ہے اور کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کر سکے، چونکہ شب شہادت امام سید سجاد ہے۔ آج آپ اس کا گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو باد کربلا پوری عمر 72 کو روتا رہا۔ اللہ اکبر، آپ متوجہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ یہی محل مجلس ہے۔ امام حسین جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے ہیں، کیا فرمایا؟ یا زینب و یا کلثوم یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی سلام۔ اے زینب، اے میری بہن کلثوم، اے میری بیٹی سکینہ، تم پہ میرا سلام ہو۔ اس انداز میں سلام کیا کہ زینب سمجھ گئی کہ حسین اب ہم سے رخصت کے لیے آئے۔
تمام بیویاں خیمے سے باہر نکلیں. تمام بیویوں سے جب رخصت ہو چکے جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا کیا اپنے لال سید سجاد سے رخصت نہ ہو گئے؟ امام حسین خیمے میں پہنچے. جناب زینب کبریٰ نے سید سجاد کا شانہ ہلایا, میرے لال دیکھو تو صحیح کون آیا ہے, میرے لال دیکھو تو صحیح کون آیا ہے. امام سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام پہچان نہ سکے. میں نہیں پڑھتا, مجھے اس جملے سے کراہت ہوتی ہے, اس لیے کہ امام ایسا نہیں ہوتا کہ پہچان نہ سکے. میرے لال دیکھو تو صحیح کون آیا ہے, تمہارے بابا تم سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں. امام سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی. کیا دیکھا؟ اس قدر زخم ہے کہ حسین کا جسم نظر نہیں آتا, تمام بدن سے خون جاری ہے. جب یہ حال دیکھا امام سجاد نے فرمایا بابا چچا عباس کیا ہوئے؟ امام نے فرمایا شہید ہوئے, قتل کر دیے گئے. بابا علی اکبر کیا ہوئے؟ کہا کہ قتل ہو گئے. بابا حبیب کیا ہوئے؟ کہا کہ قتل ہو گئے. امام حسین نے دیکھا کہ سید سجاد پر غشی پھر سے طاری ہونے والی ہے. ایک مرتبہ بہت جلدی سے کہا اے میرے لال مردوں میں یا تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا. یہ جملہ سننا تھا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجیے, میری تلوار لا دیجیے. کہا کہ میرے لال کیا کرو گے؟ کہا کہ ابھی آپ نے سنا نہیں بابا نے کہا یا تو تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں, میں ان ظالموں کو بتا دوں گا. ارے زین العابدین ابھی موجود ہے, ابھی میرا بابا کنا نہیں ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے سید سجاد کو سینے سے لگایا, اے میرے لال ارے آج تمہارا جہاد نہیں ہے, ارے تمہارا جہاد کل سے شروع ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خارداتوں. حضرت اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. امام حسین نے جام شہادت نوش کیا. 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی. جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کچھ ناقے لائے جا رہے ہیں. کیا دیکھا؟ ناقے آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں, کچھ گفتگو کر رہے ہیں. امام سجاد کے قریب آئے, فرمایا میرے لال تم تو وقت کے امام ہو, تم ان کی زبان کو ہم سے زیادہ جانتے ہو, بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ پھوپھی اماں یہ ناقے آپس میں کہہ رہے ہیں دیکھو خبردار سنبھل کے چلنا, ہماری پشتوں پہ مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے والی ہے. ارے ایسا نہ ہو کوئی بچہ ہماری پشت سے گر کے ہلاک ہو. اتنا سننا تھا زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے لالا جانور ہماری عظمتوں کے آئے مسلمان ہماری عظمتوں کے قائل نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیویوں کو سوار کرانے کا وقت آیا. ظالمین چاہتے ہیں کہ بیویوں کو سوار کرائیں. جناب زینب کبریٰ نے کہا خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا, ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں, ہم ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے. جناب زینب کبریٰ نے ام کلثوم کو سوار کرایا. اے کبریٰ آؤ میں تمہیں سوار کراتی ہوں, اے رقیہ آؤ میں تمہیں سوار کراتی ہوں, اے ام لیلا آؤ میں تمہیں سوار کراتی ہوں. جب تمام بیویوں کو سوار کرا چکی زینب, اب زینب تنہا رہ گئی. زینب کو وہ وقت یاد آیا ارے جب مدینے سے چلی تھی, ارے کس شان سے عباس نے سوار کرایا تھا. ارے زینب کو یاد آیا, ارے نہر فرات کا رکیا. اے بھیا عباس اب زینب کربلا سے جا رہی ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. امام سجاد نے جب یہ سنا ارے بندے
ہاتھوں کو لے کر آگے بڑھے. اے پھوپھی اماں، اگر چچا عباس نہیں ہے تو یہ آپ کا بھتیجا تو موجود ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گا. سید سجاد نے بندھے ہاتھوں سے زینب کبریٰ کو سوار کرایا. یہ قافلہ اس شان سے آگے جا رہا ہے، اس شان سے چلا کہ آگے آگے سرہائے شہداء ہیں، پیچھے پیچھے لٹا ہوا قافلہ ہے. منادی ندا دیتا جا رہا ہے، اے تماشائیو آؤ، ارے یہ حسین کی بہنیں، یہ علی کی بیٹیاں، حاضری زینب. تماشائی اس آواز کو سن کر آئے، ارے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے، ارے پتھروں سے اذیت دینا شروع کی. یہ قافلہ اس جگہ سے گزارا گیا جہاں لاشائے شہداء پڑے ہوئے تھے. امام سجاد نے دیکھا ظالموں نے اپنے کشتہائے نے جس کو تو دفن کر دیا، مگر ہائے حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. وقت قریب تھا کہ روح قفس نوری سے پرواز کر جائے. جناب زینب کبریٰ نے یہ بگڑا ہوا حال دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. اے میرے لال، ارے تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا تم عالم غربت میں ہم سے جدا ہو جاؤ گے؟ بدے ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹا. اے پھوپھی اماں، آپ نے نہ دیکھا ظالموں نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا، مگر ہائے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کی غربت پہ لاکھوں سلام کہ میں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ میرا مولا کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک رکوع کی حالت میں چلا. آپ نے جملہ سنا، ذرا گہرائی سے اس کو دل میں سوچیں، آخر وجہ کیا تھی؟ میرے مولا رکوع کی حالت میں زیادہ تر کیوں چلتے تھے؟ میں نے دیکھا تاریخ میں کہ ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. جس رسن میں سید سجاد کا گلا بندھا ہوا تھا، اسی رسن میں 4 سالہ سکینہ کا گلا. جب سید سجاد اپنی کمر سیدھا کرنا چاہتے تھے، سر کو اٹھاتے تھے، سکینہ کے قدم زمین سے اٹھ جاتے تھے. سکینہ چیخ مارتی تھی، اے بھیا میرا گلا گزرا. اے سید سجاد. ظالم جب رسی کو کھینچا کرتے تھے تو توق خاردار کے خار سید سجاد کے گلے میں بے وس ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے میں نے تاریخ میں دیکھا 3 شہید ایسے ہیں کہ جن کو غسل دینے والا چیخ مار کے گریا کرنے لگا. سب سے پہلی مظلومہ جناب سید فاطمہ کہ مولا کائنات نے جیسے ہی غسل دیتے دیتے ہاتھ پہلو پہ پہنچا، میرا صابر و شاکر امام چیخ مار کے گریا کرنے لگا. چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ تو صابر و شاکر امام ہیں، آپ نے اس طرح سے گریا کیوں کیا؟ کہا کہ سلمان تم کیا جانو، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مجھے نہ بتایا، مجھ سے شکایت نہ کی. دوسری مظلومہ حسین کی چاہنے والی سکینہ، جسے غسل دینے والی غسالہ ایک مرتبہ چیخ مار کے گریا کرنے لگی. جناب زینب کبریٰ سے پوچھا، اے شہزادی آپ کی بچی کوئی بیمار تھی؟ کہا کہ نہیں بیمار نہیں تھی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب بھی میں پیراہن جدا کرتی ہوں بچی کی کھال کرتے سے چپک کے واپس بچی کی کھال ارے کرتے سے چپک کے چھٹنے لگتی ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر و سینہ پیٹا، اے غسالہ میری بچی بیمار نہ تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے شمر کے اس قدر تازیہ آنے لگے کہ سکینہ کا کرتا زخموں سے چپک کے رہ گیا. ہاں
دو مظلوم ایسے، تیسرا مظلوم میرا مولا امام سید سجاد کہ جسے غسل دینے والا چیخ مار کے گریہ کرنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ چیخ مار کے گریہ کرنے لگے۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ تو صابر و شاکر امام ہیں، آپ نے گریہ کیوں کیا؟ اے میرے چاہنے والوں، میرے بابا کے گلے کا گوشت ارے تو کھا گیا، ہاتھوں کے گوشت کو ہاتھ کڑیا کھا گئی۔ آئے رے غربت سید سجاد، واہ سجادہ واہ عابدہ۔ اور راہ کا چلنا یہ عابد رنجور کے ہے بابا بیدار ہے بابا کوڑوں کی جفا اور تلے سجاد ہے بابا بے جرم و خطا پڑھتے ہیں ہر روز تماچے کچھ پال سکے آگے بے روداد ہے بابا فریاد ہے بابا بیداد ہے بابا کوڑوں کی جفا اور تلے سجاد ہے بابا ماں پھوپھیا میری جائیں گے کل کو سر دربار غیظ آتا ہے اب کیا مجھے فریاد ہے بابا بیداد ہے بابا کوڑوں کی جفا اور تلے سجاد ہے بابا اس شام کے تختے کو الٹ دیتا کبھی کا حضرت کی وصیت مجھے فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا
دل سجاد ہے بابا، جس روز سے چھوٹا ہوں میں حضرات کے قدم سے، اس روز سے میں